بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ 64 پروازوں سے 13,000 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 مئی سے اب تک ریاض، جدہ، دمام اور مدینہ سے چلائی جانے والی 64 پروازوں کے ذریعے تقریباً 13,000 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ بدھ کو ریاض سے اور دمام سے 2 خصوصی پروازوں سے 554 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ ریاض سے چلائی جانے والی پہلی پرواز سے 250 مسافر اسلام آباد جبکہ دمام سے 304 افراد لاہور پہنچے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق ریاض سے 13 اور دمام سے 3 میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ اس سے قبل منگل کو ریاض سے خصوصی پرواز کے ذریعے 250 افراد لاہور جبکہ جدہ سے 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 500 مسافر لاہور اور اسلام آباد روانہ ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ رواں سال 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قونصلیٹ ذرائع کے مطابق جدہ اور مدینہ سے PIA کی 29 پروازوں کے ذریعے تقریباً 6,200 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض اور دمام سے 35 خصوصی پروازوں کے ذریعے 6,368 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستان قونصلیٹ PIA کے تعاون سے ان خصوصی پروازوں کے انتظامات دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے۔ جعل سازی کے الزام میں 7 غیر ملکی عدالت میں پیش۔ سعودی پبلک پروسیکیوٹر نے سرکاری دستاویزات میں جعل سازی کے الزام میں گرفتار 7 غیر ملکیوں کو عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ ملزمان کا جرم ثابت کرنے کے لیے تفتیشی عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تفتیشی عمل کے دوران 160 مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں، جن میں مالیاتی تفتیشی، منی لانڈرنگ اور بینک دستاویزات کے علاوہ ملزمان کی بیرون ملک ترسیلات زر کا جائزہ لیا گیا۔ ملزمان نے سرکاری و شناختی دستاویزات میں جعل سازی کے لیے ٹھکانہ بنا رکھا تھا، جہاں جعل سازی میں استعمال ہونے والے مختلف آلات ضبط ہوئے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے بتایا ہے کہ ملزمان نے جعل سازی سے ہونے والی آمدنی بیرون ملک روانہ کی ہے، جس کی واپسی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ملزمان کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے ان میں ہر ایک پر 8 سال قید اور مجموعی طور پر 8 لاکھ ریال جرمانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سکاکا سبزی منڈی کی 42 دکانیں جل گئیں۔ سکاکا کی سبزی منڈی میں آتش زدگی سے 42 دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الجوف ریجن کے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کیپٹن عبد الرحمن بن عبد العزیز الزویہی نے کہا ہے کہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا۔ آتش زدگی پر مختصر وقت میں قابو پا لیا گیا۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے آگ پر قابو پانے کے لیے جدید آلات کا استعمال کیا ہے، تاہم آتش زدگی سے 850 مربع میٹر کا رقبہ جل کر خاک ہو گیا۔ آگ پر قابو پانے کے بعد واقعے کی جگہ کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا تاکہ آتش زدگی کے اسباب کا سراغ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سبزی منڈی میں آگ بجھانے کی کارروائی میں ہلال احمر، پولیس اور محکمہ ٹریفک کے اہلکاروں نے تعاون کیا ہے۔ آتش زدگی اگر کسی کی کوتاہی کا نتیجہ ہوئی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر کارروائی کریں گے، کیونکہ واقعے سے انسانی جانوں کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ سعودی عرب میں سیاحتی سمر فیسٹیول کی تیاریاں۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ مملکت کے 10 مقامات پر سمر فیسٹیول منعقد کرنے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر سیاحت نے سعودی سمر فیسٹیول سے متعلق آن لائن تیاری اجلاس کے دوران کہا کہ سعودی عرب پرکشش مقامات، جاذب نظر شہروں اور قدرتی مناظر کی صورت میں کامیاب سیاحت کی بہت ساری خصوصیات کا مالک ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الخطیب نے کہا ہے کہ سیاحت کے شعبے سے شہریوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے، جبکہ قومی پیداوار میں اضافہ بھی ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب میں 10,000 تاریخی مقامات ہیں، ان میں سے 5 یونیسکو میں عظیم الشان انسانی تاریخی ورثے کے طور پر درج ہیں۔ الخطیب نے کہا ہے کہ نجی ادارہ ہی سعودی عرب میں سیاحت کو فروغ دے گا۔ جہاں تک سیاحتی پیکیجز کا تعلق ہے تو طلب اور رسد کے اصول پر سیاحتی پروگراموں کے نرخ مقرر ہوں گے۔
تسلی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کے علاوہ نجی مقامات بھی سیاحوں کے لیے کرائے پر دستیاب ہیں۔ سعودی محکمہ سیاحت کے سربراہ فہد حمید الدین نے کہا ہے کہ طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہری اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ذہنی تکان محسوس کرنے لگے ہیں۔ اکثر داخلی سیاحت کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ کمپنیاں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اس حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ فہد حمید الدین نے کہا ہے کہ داخلی سیاحت کے شائقین ساحلی شہروں، کشتیوں اور قدرتی مناظر سے مالا مال مقامات سے متعلق معلومات جمع کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم سیاحتی کمپنیوں کو مفت پیش کر رہے ہیں۔ مثال سعودی سمر فیسٹیول کا سلوگن تنفس کھلی ہواؤں میں سانس لے ہوگا۔ ہاؤس آئسولیشن کے حالات سے گزرنے کے بعد لوگوں کو دل بہلانے اور بند مقامات پر اے سی کے ماحول سے نکل کر تازہ ہوا میں سانس لینے کی ضرورت کے پیش نظر منتخب کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ سیاحت نے چند روز قبل تیار کی جانے والی ایک جائزے کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ 81% سعودی داخلی سیاحت کے مشتاق ہیں۔ 38% نے اس کا سبب یہ بیان کیا تھا کہ داخلی سیاحت اہل خانہ کے لیے محفوظ ثابت ہوگی۔ 29% کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب کے قدرتی مناظر سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ جائزے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کرونا کی وبا کے پیش نظر 80% لوگ یورپی و ایشیائی ممالک کے سفر سے گریز کریں گے، جبکہ 57% نے فضائی سفر کی بابت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔